یا حبیب اللہ میرا حسین پاک نبوت کا پھول ہے میرا حسین پاک نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے نور بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے تم ان کے در سے مانگ لو جو کچھ بھی دل کرے تم ان کے در سے مانگ لو جو دل کرے مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے میرا حسین پاک نبوت کا پھول 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 ہے انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی اور مرتبہ حاضرین و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کا عنوان آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے جیسا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اللہ کی فضل سے کس کا عقیدہ ہے ذرا محبت سے سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں بچپن سے ترغیب یہ دی ہے کہ بیٹا آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کھایا ہے انہی کے نام پہ جب وقت آئے تو پھر حلال بھی کرنا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے مانتے ہیں جس شان سے مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج کا عنوان بھی بڑا اہم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں تعلق رشتہ کیا تھا؟ گرامی اور مرتبت گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور علیہ السلام کے رشتے میں سالے بھی لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رشتے دار بھی لگتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی بھی ہیں اور یہ پوری امت مسلمہ کے مامو جان بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ جو حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ مدینے کے تاجدار کے نکاح میں ہے۔ گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رہے کہ جو بہن جس شخصیت کے نکاح میں ہو اس کا اس سے رشتہ تعلق ناتا بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ناتا ہے کہ جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کوئی ختم کرنے کا جتنا مرضی سوچتا رہے، جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، مگر ان شخصیات کو آپس میں سے الگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہیں کسی اور نے نہیں جوڑا بلکہ مدینے کے تاجدار نے خود جوڑا ہے۔ گرامی اور مرتبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کہ عظیم شخصیت میں سے ہے، عظیم فرد میں سے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ امت میں جب دو بڑے گروہ آپس میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ان دو گروہ کے اندر سلو کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ان دو گروہ کے درمیان سلو کروائے گا۔ گرامی اور مرتبت وہ گروہ کون سے تھے؟ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ اور دوسرا حضرت مولا کائنات کا گروہ، جن کے اندر روافض نے فساد ڈال کر لڑائی جھگڑا کروایا، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائے، آپ نے اپنے نانا جان کی وہ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے امت کو یہ درس دیا کہ یاد رکھو میرے مولا علی زیادہ اہم ہے، میرے لیے حضرت علی میرے باپ لگتے ہیں، اس لیے کہ میں صلح کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے سب کو پیغام دے رہا ہوں، تم لڑائی جھگڑے فکرے میں نہ پڑے رہنا۔ اگر حسن صلح کر رہا ہے تو کیا تم مامے چاچے لگتے ہو؟ حضرت علی کے زیادہ فرمایا علی میرے والد محترم ہے، اگر میں نے معاف کر دیا ہے تو قیامت تک اگر کوئی لڑائی رکھے گا تو میری اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کا جو
واقعہ پیش آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے. اول عصر محبوب تیرے زمانے کی قسم اس طرف کیا ہے والتین والزیتون محبوب اب اس طرف تیرے زمانے کی قسم اب والتین محبوب مجھے انجیل کی قسم والزیتونی اور اس تیل کی قسم زیتون کے تیل کی کہ جو مدینے کے تاجدار استعمال فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھو کہ اللہ کو سرکار سے محبت کتنی ہے. اب سرکار جو جو چیزیں استعمال کرے جو جو چیزیں سرکار پسند کرے اللہ ان کا ذکر قسم اٹھا کے قرآن میں کہتا ہے والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم. سبحان اللہ. جس زمانے میں سرکار آپ چلتے تھے آپ مسجد نبی شریف کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آپ مسجد نبی شریف میں اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. محبوب مجھے اس زمانے کی قسم والعصر تیرے زمانے کی قسم کیا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے. کس طرح کون کون لوگ گھاٹے میں ہیں فرمایا یزید گھاٹے میں شمر گھاٹے میں ابن زیاد گھاٹے میں جو جو یزید کی پارٹی کے افراد تھے گھاٹے میں. اب فرما کامیاب لوگ کون ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرما وہ لوگ کامیاب ہیں محبوب جو حق پر ڈٹے رہے نیک کام کرتے رہے بھلائی کرتے رہے اور نیکی کا درس دیتے رہے اور صبر کرتے رہے. سبحان اللہ. گرامی اور مرتبہ اب بلا تشبیہ و تمثیل اس آیات مقدسہ کا مصداق والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر کا مصداق یزید ہے اور الا الانسان لفی خسر اور سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس اگلی آیت کا مصداق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. اب یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم. اب زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم رب نے کیوں اٹھائی کتنی ضروری ہے. اب جب رب قسم اٹھاتا ہے کسی چیز اور کسی چیز کو یاد کرواتا ہے تو وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے وہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس لیے کہ مدینے کے تاجدار کی امت کو رب قسم دے کے یعنی یاد کروا رہا ہے. یاد کرو اس زمانے کو محبوب جس زمانے میں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رونق افروز ہوا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے اس زمانے کی قسم. گرامی اور مرتبت یہ کتنا خوبصورت لیکچر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قرآن کی صورت میں عطا فرمایا. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے فرمایا قیامت تک کے لیے جو نیک بندے ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں جو شب زندہ دار بندے ہیں فرمایا جو صبر کرتے ہیں جن پہ مشکلات آ جائیں وہ صبر کرتے ہیں شکایت نہیں کرتے شکوہ نہیں کرتے فرمایا صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں اور فرمایا وہ لوگ برباد لوگ ہیں کہ جو دنیا کی حبس میں آ کے دنیا کے لالچ میں آ کے دنیا کے تمے میں آ کے یعنی اپنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور پسے پشت ڈال دیتے ہیں. گرامی اور مرتبت فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے لالچ میں آ جائیں وہ یزید کے حوالی ہیں اور جو صبر کرتے رہیں اور نیک عمال کرتے رہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ فخر محسوس کرتے ہیں
کہ اللہ نے ایسے مجاہد کو ہماری صفوں میں سے پیدا فرمایا. گرامی اور مرتبت نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یعنی کربلا میں جا کر آپ نے یہ درس دیا امت مسلمہ کو. یاد رکھو فرمایا حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ یزیدیت سامنے ہو اور حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور حسین اسے طاقت کو پاور کو یعنی سر خم تسلیم کر لے. فرمایا نانا حسینیت اس کا نام ہے کہ جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اس باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرے. سبحان اللہ. ذرا محبت نہ سبحان اللہ بول رہے ہیں. حضرات گرامی بڑی اہم باتیں ہیں کہ امام حسین یہ پل صراط کا مقام ہے کہ ہم جہاں حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں وہاں یزید پلیت پر لعنت بھی ڈالتے ہیں. اس لیے کہ ہم کسی اور کی فکر پہ نہیں ہیں. ہم حضرت سید الحجویر محتوم امم حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری قدسیر العزیز کے نقش قدم پہ ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں احزہ اللہ دونا ابی ہے. فرمایا اللہ یزید کو رسوا کرے لعنت ڈالے یزید پہ مگر امیر معاویہ پر لعنت نہ ڈالے. یزید کو اللہ تعالیٰ فرمایا یزید سے اللہ یعنی اللہ یزید پر لعنت ڈالے اور امیر معاویہ سے اللہ راضی ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی اور مرتبت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب 30 سال خلافت راشدہ مکمل ہوئی اس کے بعد سرکار نے فرمایا تھا نا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ چلے گی اور فرمایا کہ جب خلفائے راشدین کی خلافت مکمل ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کر لی اور آپ نے فرمایا کہ اب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتا ہوں اور خلافت ان کو سپرد کر دیتا ہوں. اب آپ نے خلافت سپرد کر دی. اب اسلام کے سب سے پہلے لیڈر اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے لیڈر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رہے کہ اگر تم یہ کہو گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد ہیں تو لہذا ہم امیر معاویہ کا خاندان اس لیے کرتے ہیں. تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ بتاؤ پھر حضرت نوح علیہ السلام جن کا بیٹا فاسق و فاجر تھا جن کا بیٹا دشمنوں کی صفوں میں بیٹھتا تھا ظالم تھا اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیرا نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کو نکال دے بیڑے سے. فرمایا تیرا وہی ہے جو اس بیڑے میں آ کے شامل ہو جائے گا. وہ شامل نہ ہوا. اللہ نے فرمایا یہ تیری عالم میں سے ہی نہیں ہے نکال اسے باہر کر دے. گرامی اور مرتبت یاد رہے اگر یزید پلیت کی وجہ سے امیر معاویہ پہ تان کیا جائے گا تو پھر یاد رکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو فاسق و فاجر تھا لعین پلیت تھا اس پر بھی اس طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اٹیک آئے گا. گرامی اور مرتبت جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ظالم تھا مگر اس کی ساری ظالمت یعنی اس کا کریڈٹ آپ کے خاتے میں نہیں پڑتا حضرت نوح علیہ السلام کے.
اسی طرح حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں خدمت کی اور سرکار کی بارگاہ میں بطور جنگیں لڑتے رہے اور کئی آپ نے ملک فتح کیے، اور آپ سرکار کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں گرامی اور مرتبت آپ ملک شام کے آپ وہاں کے گورنر رہے، گورنر رہے، اور ملک شام میں آپ نے یعنی اپنا آپ کا دارالحکومت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی اور مرتبت بلا تشبیہ و تمثیل۔ اب ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت سعد بن ابی سارے بولو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ تعارف کرواتا چلوں کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنگ احد کے اندر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافروں نے تیر مارے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنے لگے کافروں کا جنگ احد کے میدان میں، اور آپ نے یعنی یہ نیت تھی کہ میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں اور جو ظالم تیر ماریں گے وہ تیر سرکار پہ نہ لگے، میرے اوپر آ کر لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈٹ کے ان باطلوں کا مقابلہ کرتے رہے اور تیر پکڑ کے ان ظالموں کی طرف مارتے رہے، اور سرکار کھڑے ہو کر جلال میں آ کے سرکار فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے کافروں کو تیر مار، فرمایا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار کہتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے گستاخوں کو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید کے لشکر میں تھا، اب یہ یعنی وہ یزیدیت کی دار ادا کر رہا تھا، اگر یہ ساری اس کی صورتحال حضرت سعد بن ابی وقاص کے خاتے میں نہیں پڑتی تو پھر امیر معاویہ کے خاتے میں کیوں پڑتی ہے؟ یاد رکھا جائے، وہ کہتے ہیں نا میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے پیڑا اور تے پھکیاں اور یعنی گل کوئی اور ہوئے، پیڑ کوئی ٹھڈ چور ہوئے تے پھکی کوئی اور بندہ کھاندا رہے تے علاج نہیں آندا، آرام ادو ہی آندا جڑی پھکی پیڑ ہوئے، پھکی بھی وہی کھائی دی۔ سبحان اللہ۔ ایسی مکی مدنی پھکی دے رہے ہیں ساڑھے کو فری آگے پھکیاں لو، گرامی اور مرتبت یہ نقصہ ہے، ہم کبھی بھی کسی کو صحابہ کے خلاف بھونکنے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے جمعے میں نے تقریر کی اور میں نے کہا کہ ہم صحابہ کی آڑ میں آل بیت کو نہیں بھونکنے دیں گے، یعنی جو آل بیت کو بھونکتے ہیں اور آل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نہیں بھونکنے دیں گے، جو بھونکتے ہیں یعنی سب جانتے ہیں کہ روافض صحابہ کو بھونکتے ہیں اور ناسبی آل بیت کو بھونکتے ہیں، تو مسئلہ کلیئر، خامخواہ اس مسئلے کو الجھا دیا گیا اور بہت اچھالا گیا، دیکھو جی گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھنے کا طریقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، جنہوں نے میں ساٹھ ماری سی ساٹھ انہوں نے بچ گئے، سمجھ لگی نا، جن کو بات کی تھی وہ سمجھ گئے، مگر جو انتشار کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر خامخواہ باتیں ڈھونڈتے ہیں انتشار کی کہ ہم کوئی بات بنائیں اور پیش کریں۔ تو گرامی اور مرتبت ہمارا تو جینا مرنا بھی آل بیت کے نام پہ، اسی ٹکڑے آل بیت کے نام دے، سبحان اللہ، اسی حلال بھی آل بیت کے نام دے کرانگے، سبحان اللہ، اسی صحابہ دے نام دے ٹکڑے کھاتے تھے، حلال بھی اسی صحابہ دے نام دے کرانگے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب ہم مریں گے ہمارے یعنی دل کے کوئی ٹکڑے کرے خدا کی قسم تو ایک دل کے ٹکڑے پہ آل بیت کا نام لکھا ہے، دوسرے دل کے ٹکڑے پہ صحابہ کا نام لکھا ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین، کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین، ارے بولو کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین، کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین با حسین، اسی این کر کے یا حسین کرنا نہیں، اسی سینہ تان کے واہ حسین کرنا، سبحان اللہ، کربلا کا شاہ حسین با حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین، دل دی دھڑکن دل
حسین دل دی دھڑکن دل دا چین یا حسن یا حسین دل دی دھڑکن دل دا چین یا حسن یا حسین ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور گرامی اور مرتبہ یہ بات کہ آل بیت اطہار رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یعنی امام حسن نے جب بیعت کر لی صلح کر لی خلافت دے دی ساری لڑائی جھگڑا ختم اگر وہ انڈیا کے سید زادے کا ایک نقطہ ہے بڑا کمال ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو شاید کہ آپ کے اتر جائے دل میں میری بات وہ کہتے ہیں ہاشمی میاں صاحب کہتے ہیں کہ جس امیر معاویہ سے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے اور جس چھوٹے بھائی نے جس یزید سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے یعنی ہم امیر معاویہ سے لڑائی نہیں کر سکتے اور یزید سے صلح نہیں کر سکتے اس لیے کہ یزید پلیت یعنی کچھ لوگ بڑے اس کے سپورٹر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ وہ صحابی ہے وہ صحابی صوبی کوئی نہیں ہے گرامی اور مرتبت وہ تو سرکار کے دور میں تھا ہی نہیں وہ یزید اس کے جو سپورٹر ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یزید بڑا متقی پرہیزگار جو بھی تھا صحابی تھا میں نے کہا یاد رکھو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے فلاں کام کرتا ہے میں کیا اسی نمازہ ویکھیے کہ کربلا دے شہیدانیاں نمازہ ویکھیے سبحان اللہ اسی روزے رکھیے کہ کربلا دے شہیدان اور صبر ویکھیے گرامی اور مرتبہ بات سیدھی سی ہے ہم آل بیت اطہار کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور صحابہ اکرام کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا دونوں کے ساتھ وابستہ ہے سبحان اللہ اب آپ نے صدا لگانی اب پتہ چلے گا کون آل بیت کا وفادار بیٹھا ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سبحان اللہ گھر ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ میں تو پڑھتا رہتا کسی بھی متقی ہوئے پریزگار ہوئے نماز 5 وقت دی نماز اور تہجد گزار بڑا جی وہ قاری صاحب بڑے متقی ہیں بڑے پریزگار ہیں وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں وہ جی وہ قاری صاحب کا مقام بڑا ہے اور صرف اہل بیت کو وہ نہیں مانتے میں کیا سرکار دا فرمان قریب ہی ہے سرکار بخاری شریف کی فرمانے نے فرمایا اس بندے دی نہ تے نماز قبول ہے نہ تے حج قبول ہے نہ تے روزہ قبول ہے فرمایا سب کچھ پھڑ کے ادھر سمیت جہنم چھپا دیتا جائے گا جنہوں جہنم چھپا دیتا جائے اور یہ نمازہ پوچھئے ہی نہ جان عقیدے دی بیستے یعنی وہ صحابہ جب منکر ہوئے تو نمازہ دا کی کرنا نماز وہی کام آئے گی روزہ وہی کام آئے گا حج وہی کام آئے گا جو اہل بیت کے ساتھ محبت کی ہوگی اور اہل بیت کا نام لے لے کے کی ہوگی سبحان اللہ اب جیسے یزیدیوں نے نماز پڑھی امام حسین کو شہید کر کے اب نماز کے اندر وہ کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اب درود شریف پڑھا یعنی اللہ حضرت ابراہیم پر بھی درود نازل کرے ان کی آل پر بھی نازل کرے جیسے ان پر کیا ویسے سرکار پہ بھی نازل کرے سرکار کی آل پہ بھی نازل کرے گرامی اور مرتبہ یہ بات ہے کہ اہل بیت پر جب تک بندہ نماز میں درود نہ پڑھ لے بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی نماز مکمل نہیں ہوتی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سب دعا کرتے ہیں جب ہم مرے اللہ ہمیں بروز قیامت آل بیت کی صفوں میں سے صحابہ کی صفوں میں سے امام حسین کی صفوں میں سے اٹھائے اور ہم دعا کرتے ہیں تمہیں دعا دیتے ہیں جو تحفظ